کے پڑھے لکھے اور ترقیوں کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو جہالت کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو کوئی بھی کسی بھی طرف لگا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کانوں کا کچا کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ پر اور اس کے بنائے احکامات پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کو آج کل کی بتائی گئی چیزوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں دقیانوسی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا جاتا تھا۔ بہت بڑے جادو، ٹونا، پیر مرید جیسی کوئی بھی بات نہیں کی جاتی تھی، اور ان سب پر یقین بھی نہیں رکھا جاتا تھا۔ میرے گھر میں سب کا یقین صرف اللہ کی ذات پر تھا، اور میرا بھی، مگر شیطان حاوی ہوتے ہوئے کہاں خبر ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بھی اپنی راہ سے بھٹک گیا تھا۔ پیسے کے لالچ نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ میں خود کو خدا ہی سمجھنے لگا تھا۔ میرے ابا بہت امیر انسان تھے، تبھی گھر پر پیسہ ختم نہیں ہوا تھا۔ میرا نام اقبال ہے، میں سیالکوٹ کا رہائشی ہوں۔ میرے ابا بزنس مین تھے، اماں گھریلو خاتون تھی، ہم 3 بھائی ہی تھے۔ اماں کو اس بات پر بہت غرور تھا کہ اللہ نے ان کو 3 بیٹے ہی دیے ہیں۔ ہم خوبصورت جوان تھے، ہر کوئی ہم سے رشتہ جوڑنے کا خواہش مند تھا، مگر اماں ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں اپنے لیے بہو چن چن کر لے کر آؤں گی جو بے حد خوبصورت ہوں گی، چاہے پھر وہ پڑھی لکھی ہوں یا نہ ہوں۔ اور اسی بات نے ہم تینوں بھائیوں کی زندگی تباہ کر دی۔ ایک پڑھی لکھی عورت جاہل عورت کی بجائے بہت اچھے طریقے سے گھر سنبھال سکتی ہے، اور یہ بات میں اماں کو سمجھا ہی نہیں پایا۔ میں بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ مجھ سے ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا، اپنے بڑے بھائی کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی سے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ جتنی عزت اور جتنا پیار میرے دل میں میرے بڑے بھائی کے لیے تھا، اتنا ہی میرے چھوٹے بھائی کے دل میں بھی میرے لیے عزت اور پیار تھا۔ ہم تینوں بھائی ایک ہو کر چلتے تھے، ہر بات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے۔ ہم تینوں بھائیوں کا پیار دیکھ کر اماں بہت راضی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ ہمارے دل میں ماں باپ کی عزت بھی ایسی ہی تھی جیسے ان کا کہا ہمیں آخری حد تک لے کر جانا ہے۔ اماں نے بھائی کی شادی کی۔ بھابھی بہت پڑھی لکھی تھی، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ آتے ہی بھائی کو اپنے ساتھ الگ گھر میں لے گئیں۔ اماں بھائی کے جانے کے بعد ہر وقت روتی رہتی، وہ ہر وقت پریشان رہتی اور بس ایک ہی بات کہتی رہتی کہ میرے بیٹے کو واپس لے آؤ۔ میں بھی بھائی کو بہت یاد کرتا، مگر بھابھی ہمیں بھائی سے ملنے ہی نہ دیتی تھی۔ جب بھی ہم بھائی سے ملنا چاہتے تو ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارا بڑا بھائی ہمارے درمیان موجود ہی نہیں ہے۔ اس روز اماں نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ اب تو ایسے محسوس ہونے لگا ہے جیسے میری بہو نے میرے بیٹے پر تعویذ کروائے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اماں ہی وہ تھی جن کو ایسی باتوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ اماں اب ہر دوسرے دن اپنے آس پاس کے لوگوں کی باتیں سن کر کوئی نہ کوئی تعویذ پڑھتی ہی رہتی۔ ہماری ایک پڑوسن تھی، وہ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتی تھی۔ ایک روز اماں سے کہنے لگی کہ میں ایک پیر بابا کو جانتی ہوں، وہ تعویذ کا بہت اچھا توڑ کرتے ہیں، تم میرے ساتھ چلو، یقیناً وہ تمہارے بیٹے کے لیے بھی کوئی تعویذ دے دیں گے، اور میں بھی تمہارے ساتھ چلی چلوں گی، مجھے بھی تمہارے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ انسان کا اعمال اس کے دماغ پر ہوتا ہے، جیسا وہ سوچتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، اور ایک مرتبہ جو بات ذہن میں بیٹھ جائے وہ بہت مشکل سے باہر نکلتی ہے، اور پھر جب انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ بھی اس کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کہاں تک لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میری اماں در در پر جا کر میرے بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ اماں اپنی پڑوسن کے ساتھ اس پیر بابا کے پاس چلی گئیں۔ اس نے اماں کو نہ جانے کون سی پٹیاں پڑھائیں اور اماں کے شک پر یقین کی مہر لگا دی کہ ہاں تمہارے بیٹے پر تعویذ کروائے گئے ہیں۔ اماں تو گھر آ کر بین ڈالنے لگی۔ اس پیر بابا نے اماں کو کچھ ایسے تعویذ دیے تھے جن کو دن اور رات میں جلانا تھا۔ ان پر کیا لکھا تھا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی یہ بات اماں جانتی تھیں کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ بس اندھا دھند اس پیر بابا پر بھروسہ کر کے اماں دن رات وہ تعویذ جلانے لگی۔
پھر بابا نے اماں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ تعویذ جلاتے ہی اگر تو اس میں سے گندی بدبو آئی تو سمجھ لینا کہ تمہارے بیٹے پر بہت زبردست تعویذ کروائے گئے ہیں جن کو کھلنے میں بہت ٹائم لگے گا، اور اگر اچھی خوشبو آئی تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارے بیٹے کے لیے وہ لڑکی اچھی نہیں۔ اماں نے ایک مرتبہ جب تعویذ جلایا تو اس میں سے کاغذ جلنے کی بدبو آئی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اماں کو وہ بدبو کاغذ کی نہیں بلکہ بھائی پر ہوئے تعویذ کی لگ رہی تھی۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ ہر کاغذ کو جلانے سے ایسی ہی بدبو آتی ہے، مگر اماں نہ مانی اور بس ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی رہی کہ یہ بدبو تمہارے بھائی پر تعویذ کروانے کی ہے۔ اگلے روز اماں نے جیسے ہی تعویذ جلایا اس میں سے بے حد خوبصورت خوشبو آنے لگی۔ میں بھی حیران رہ گیا کہ اماں کی کہیں بات سچ تو نہیں ہو رہی ہے، مگر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کچھ وقت کے لیے تو میرا بھی ایمان ڈگمگا گیا تھا، میرا بھی دل کیا کہ میں اس پیر بابا پر یقین کر لوں، مگر میں نے خود کو جھنجھوڑا اور اپنے آپ کو اس پر یقین کرنے سے بچا لیا۔ کچھ وقت گزر رہا تھا کہ اب ہر روز یہی سب کچھ ہونے لگا، کبھی کاغذ جلاتے ہی بدبو آتی تو کبھی خوشبو۔ میں حیران رہ گیا۔ ایک روز میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں وہ تعویذ کہاں پر ہیں؟ اماں نے مجھے وہ تعویذ دیے۔ میں نے جیسے ہی ایک تعویذ کو اپنی ناک کے پاس سونگھنے کے لیے کیا، اس میں سے صرف کاغذ کی ہی بو آ رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری بدبو نہیں تھی۔ میں نے پھر جیسے ہی دوسرا کاغذ اپنے نتنوں کے پاس کیا، اس میں سے بھی عام کاغذ کی خوشبو آ رہی تھی، مگر اس میں چھوٹی چھوٹی دانے نما کوئی شے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور تعویذ اماں کو پکڑا دیے۔ اماں نے تعویذ پکڑتے ہی پھر سے نہ جانے کیا پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میں اس رات سو نہیں سکا۔ میں ساری رات سوچتا رہا کہ ان تعویذوں میں آخر لکھا کیا ہے۔ وہ تعویذ ابھی ختم نہ ہوئے تھے کہ اگلی مرتبہ اماں مجھے اپنے ساتھ اس پیر بابا کے پاس لے گئیں۔ وہ بہت عجیب سی جگہ تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، اور درمیان میں ایک کالے لباس میں عجیب و غریب سا انسان بیٹھا تھا، لمبے لمبے بال جن کی چوٹیاں بنائی ہوئی تھی، سر پر پگڑی اور ہاتھ میں نہ جانے کون سی چھڑی پکڑی ہوئی تھی، اور پاس بیٹھی لڑکی کے نہ جانے کون سے بھوت نکال رہا تھا۔ میں حیرت سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ میں بھی اماں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اماں نے سر پر دوپٹہ کس کے باندھ رکھا تھا اور پیر بابا کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہماری باری آخری تھی۔ جیسے ہی ہماری باری آئی، اماں اٹھ کر پیر بابا کے پاس چلی گئی اور ان سے کہنے لگی کہ پیر بابا، میرا بیٹا اب تک گھر نہیں آیا، اور آپ نے جیسے کہا تھا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ کاغذ میں سے کبھی بدبو آتی ہے تو کبھی خوشبو۔ میرے بیٹے پر بہت برا جادو ہوا ہے۔ مہربانی کر کے آپ مجھے کچھ اور تعویذ دے دیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ میرا بیٹا کب تک واپس لوٹے گا۔ وہ پیر بابا نے آنکھیں بند کی اور سر کو ہلا ہلا کر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ تم نے کیا وہ تعویذ پورے جلا لیے؟ اماں نے نہیں میں سر ہلایا اور کہا کہ میں نے ابھی سارے تعویذ نہیں جلائے، میں آپ سے پوچھنے آئی تھی کہ میرا بیٹا کب تک واپس آئے گا۔ اب تو اتنے روز ہو گئے ہیں تعویذ جلاتے ہوئے، مگر اس پیر بابا نے کہا کہ میں تمہیں آج ایک پانی بھی دم کر کے دیتا ہوں، وہ اپنے گھر کی دیواروں پر چھڑکو۔ تمہارے گھر پر بھی تعویذ کرایا گیا ہے تاکہ تمہارا گھر تباہ و برباد ہو جائے اور تم لوگ سڑک پر آ جاؤ۔ میں نے حیرت سے چونک کر اس بابا کی طرف دیکھا۔ اس نے اماں سے 10,000 روپے مانگے جو اماں نے خاموشی سے دے دیے۔ میری اماں امیر ضرور تھی مگر فضول خرچ نہیں تھی۔ 10,000 لیتے ہی میں اس پیر بابا کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے ہر عمل پر میں نے پرسوچ نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا جو کچھ نہ کچھ پڑھ کر کچھ کاغذات پر نہ جانے کیا لکھتا اور ان پر پھونک مار دیتا۔ پھر ان کاغذوں کو اس نے ایک پانی کی بوتل میں ڈالا۔ وہ پانی بہت عجیب سے رنگ کا تھا۔ اس نے وہ بوتل اماں کو پکڑائی اور کہا کہ اگر اس کا رنگ پیلا ہو گیا تو سمجھ لینا کہ تمہارا بیٹا بہت ہی بڑی مشکل میں ہے، اور اگر سفید رہا تو وہ جلد ہی تمہارے پاس لوٹ آئے گا، جبکہ اس پانی کا رنگ پہلے ہی زنگ آلود تھا۔ اماں نے وہ بوتل پکڑی اور میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اس پیر بابا کو بھی غور سے دیکھ رہا تھا جس کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے دراز کھولا، اس میں سے ڈھیر سارے پیسے نکالے۔ اسی دوران میں بھی اٹھ کر باہر آ گیا، مگر ابھی میں کھڑکی سے چھپ کر ہی اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک فون ملایا،
तभी दीवार में बने एक दरवाजे से एक आदमी अंदर आया और उसके हाथ से सारे पैसे लेकर अंदर चला गया। फिर उसके लिए कुछ खाना दे गया। खाना खाने के दौरान में उसके आसपास कोई भी नहीं था। इसके बाद वो छोटी छोटी पर्चियां बनाने लगा और उसमें न जाने गुलाबी से रंग के छोटे छोटे दाने डालने लगा। उन दानों की खुशबू मेरे तक आ रही थी। मैं समझ गया कि ये वही दाने हैं जिनकी खुशबू के जाल में फंसाकर ये लोगों को गुमराह करता है। घर आकर मैंने अम्मा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर अम्मा के कान पर तो कोई जूं ही नहीं रेंग रही थी, जैसे वो बिल्कुल गुमराह हो चुकी थी। मैंने अम्मा को समझाया कि आप उस बाबा के बजाय अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ें, अल्लाह से दुआ करें, भाई जल्दी घर वापस आ जाएंगे। मगर अम्मा कहने लगी कि काले जादू का तोड़ काले जादू से ही होता है। हमारी पड़ोसन ने अम्मा के कान इतनी हद तक भर दिए थे कि उनको कुछ भी सही या गलत की तमीज ही भूल गई थी। अम्मा काफी अरसा ऐसे ही खार होती रही। कभी दरबारों पर जा जाकर चादरें चढ़ाती रही, तो कभी काला जादू करवाने वाले के पास जाकर भाई को घर वापस लाने के लिए हल पूछती। मगर जो किस्मत में लिखा होता है होना तो वही होता है। भाई को घर वापस ना आना था और ना वो आया। एक रोज रात का वक्त था, सब सो रहे थे कि अचानक घर की घंटी बजी। भाई को गए हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका था। अम्मा ने तो जैसे भाई के घर आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। दरवाजा खटकने पर मैं जल्दी से बाहर भागा, क्योंकि घर में सब सो रहे थे। एक मैं वाहिद था जो जाग रहा था। जब से मैं अम्मा के साथ उस पीर बाबा के घर से होकर आया था, तब से मेरे अंदर एक अजीब सा तजस्सुस पैदा हो गया था। मैंने काले जादू के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया था। मैं वहां से बहुत सी मालूमात हासिल कर रहा था, मगर मुझे अभी तक ऐसी कोई मालूमात नहीं मिली थी जिससे ये बात साबित हो सके कि काला जादू आज के दौर में बिल्कुल दुरुस्त किया जाता है। जादू बरहक है, मैं इस बात से मुंह नहीं मोड़ता था, मगर आज के दौर में सब फ्रॉड है, इतना तो मैं जानता था। लोगों को तो बस पैसा कमाने की पड़ी है। पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर रहे थे, हलाल और हराम का फर्क भूल चुके थे। अभी भी मैं बैठा सर्च कर रहा था कि डोर बेल पर मैं भागता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। रात के इस वक्त कौन हो सकता था? पहले तो मैं कुछ घबरा गया, मगर जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मैंने दरवाजा खोला तो भाई की हालत देखकर मैं बौखला गया, क्योंकि भाई की हालत बहुत अजीब थी। कपड़े मैले कुचैले और सिलवटों से भरे थे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गर्द, अजीब सा हुलिया बनाए वो कंधे झुकाए मेरे सामने खड़ा था। उसने जैसे ही आंखें उठाई, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि भाई के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। आंखों के गिट काले से हल्के और रंग पीला जर्द था। मैंने जल्दी से भाई का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले आया। बाहर निकल के देखा कि शायद भाभी भी साथ आई हूँ, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं भाई को लेकर अंदर आया और उनको सोफे पर बिठाकर उनके लिए पानी लेने चला गया। पानी पिलाने के बाद मैं उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया और खामोशी से उनके बोलने का इंतजार करता रहा, मगर मेरा इंतजार तवील से तवील तर होता गया। भाई ने मुंह से एक लफ्ज ना निकाला और खामोशी से वहां ही सीधे होकर लेट गए। कुछ देर बाद मुझे उनकी गहरे सांसों की आवाज आने लगी, जिसका मतलब था कि वो सो चुके हैं। मैंने भी ये सोचकर सर झटक दिया कि शायद थके होंगे, इसीलिए बगैर कुछ कहे सो गए। उन पर चादर उड़ाकर मैं भी अपने कमरे में चला गया। अगले रोज मेरी आंख घर में होती चीखों पुकार पर खुली थी। मैं एकदम डर कर जल्दी से कमरे से बाहर निकला। मेरे अपने भी होश उड़ गए थे, क्योंकि आज से पहले घर का कभी ऐसा माहौल नहीं था, मगर सामने का मंजर देखते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मैं दूसरा सांस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई की मैयत मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। अभी रात को तो वो आया था, बगैर कुछ कहे ही सो गया था। मैं नहीं जानता था कि ऐसे 1.5 साल पहले ही जब भाई ने हमसे बात की, बस वो आखिरी बात थी। भाई को क्या हुआ था, उनकी हालत ऐसी कब से थी और उनकी मौत कैसे हुई, हम में से कोई नहीं जानता था। मैं खाली खाली नजरों से सामने चारपाई को देख रहा था, जिसके सिरहाने अम्मा बैठी फूट फूट कर रो रही थी। कभी भाई का मुंह चूम लेती तो कभी आंखें। माँ जैसी भी हो,
जवान बेटे की मौत पर क्या हालत होती है, मैंने पहली मर्तबा अम्मा को ऐसी हालत में देखा था। हालत तो अब्बा की भी वैसी ही थी और मेरे छोटे भाई की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। तभी मैं मुर्दा कदमों से भाई की मैयत के पास गया। तभी दरवाजे पर नजर पड़ी तो वहां भाभी खड़ी थी। मुझे भाभी से नफरत होने लगी थी। मैं जल्दी से उठकर भाभी के पास गया और उनके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरी इस हरकत पर सभी दंग रह गए। अम्मा ने मुझे पीछे से ही आवाज लगाई कि इस डाइन को अभी के अभी हमारे घर से निकालो, इसने मेरे बेटे को मारा है। मैंने भी अम्मा की बात सुनते ही उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, मगर वो एक ही बात कहती रही कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन अम्मा की एक ही बात थी कि उसने मेरे बेटे पर तावीज़ करवाए हैं। भाई की तदफीन के बाद मैं बिल्कुल मायूस होकर रह गया था। मैं बहुत अफसरदा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मैं ऐसी बातों पर यकीन करने लगा था कि मेरे भाई पर तावीज़ हुए हैं। ये यकीन तो जैसे पुख्ता हो गया था। मैं अब हर वक्त एक ही बात सोचता रहता कि काला जादू भी हो जाता है। काले जादू से इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे कोई भी मसला होता, मैंने एक ही हल तलाश कर लिया था कि मैं पीरों फकीरों के पास जाने लग गया था। भाई की मौत के बाद मैं इतना उदास रहने लगा था कि अपने काम पर भी ध्यान न दे सका, जिससे मुझे कारोबार में बहुत मसला हुआ। रिश्तेदारों में अक्सर औकात झगड़े हो जाया करते थे। हमारे चाचू हम लोगों से बहुत हसद करते थे। अब मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलने लगी थी कि मेरे चाचू लोग हमसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने हम पर तावीज़ करवाए हैं। कारोबार में नुकसान इस कदर था कि उसकी भरपाई बहुत मुश्किल थी। दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती ही जा रही थी। तभी मैंने अपने दोस्त से बात की और उससे किसी अच्छे फकीर के बारे में पूछा। पहले तो वो काफी हैरान हुआ और उसने मुझे कई बार मना भी किया, मगर मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात ठहर गई थी कि काले जादू से सब ठीक हो जाता है। मेरे बहुत जिद करने पर मेरे दोस्त ने मुझे एक फकीर का पता दिया। मैं उसके आस्ताने पर चला गया। वहाँ पर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। तरह तरह के लोग आए हुए थे। मैं जिससे भी पूछता कि ये फकीर कैसा है तो वो उसकी तारीफें करने लगते। मुझे भी काफी हैरत हुई और मैं खुश भी हो गया कि अब इससे काम हो जाएगा और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। मेरी जैसे ही बारी आई मैं उसके पास चला गया और उसे अपना हर मसला बताया। मेरा मसला सुनते ही वो कहने लगा, क्या तुम्हारे चाचू ने ही तुम पर जादू किया है? तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। और फिर इंसान जो सोचता है वही चाहता है कि किसी दूसरे के मुंह से भी सुने। मैं भी यही सुनना चाहता था, इसीलिए उस फकीर पर यकीन की मोहर लगाते हुए मैं घर आ गया और आते ही अपने अब्बा से लड़ने लगा कि आपके भाइयों ने हम पर तावीज़ करवाए हैं ताकि हमारा कारोबार खत्म हो जाए। अब्बा काफी हैरान हुए, कहने लगे, ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता, तावीज़ वगैरह कुछ नहीं होते, ये तो सिर्फ अफवाहें हैं। उस फकीर के पास जाने के बाद मेरा कारोबार बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो मेरा यकीन और पुख्ता हो गया था। अल्लाह ताला जब किसी के गुनाहों की रस्सी दराज करता है तो वो हर नेकी का काम उससे छीन लेता है और उसके हक में हर चीज़ अच्छी होने लगती है। जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है, मगर ये सिर्फ वक्ती है। मैं भी खुश रहने लगा था और इस सब में बहुत ध्यान देने लगा था। मैं काले जादू का इल्म सीखने लगा था। मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैं हर वक्त कोई ना कोई किताब लेकर बैठ जाता या किसी पीर फकीर के साथ जाकर बातें करने लगता और उससे इल्म की बातें पूछता। मेरा एक ही बेहतरीन दोस्त था। वो मुझे अक्सर कहता कि तुम इन सब में ना पढ़ो, ये सब ठीक नहीं है, मगर मेरे तो दिमाग पर बस काले जादू का भूत ही सवार था। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। अब मैं अच्छा कमाने लगा था। अम्मा मेरी शादी करना चाहती थी, मगर मैं शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे अपने भाई का हाल मालूम था। मैंने अम्मा को इनकार कर दिया, मगर अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। वो एक गरीब घराने की लड़की थी। अम्मा की जानने वाली थी, इसलिए मैं भी राजी हो गया। जिंदगी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। वो लड़की मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरी बहुत इज्जत करती और मेरे माँ बाप की भी बहुत इज्जत करती थी। मैं भी उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगा था और दिल पर जो एक बोझ था वो भी खत्म हो चुका था। भाभी ने जो दिमाग पर छाप छोड़ी थी वो भी मिट गई। मेरा अपनी सास की तरफ आना जाना बहुत था क्योंकि वो 5 बहनें ही थीं, उनका कोई भाई नहीं था।
اس لیے اماں مجھے کہہ دیتی کہ ان کی کچھ مدد کر دیا کرو۔ میری ساس کو کوئی کام ہوتا تو میں ان کا کام کر دیا کرتا تھا، مگر مجھے حیرت یہ دیکھ کر ہوئی کہ میری ساس کو بھی پیری فقیری میں بہت دلچسپی تھی۔ وہ اکثر اوقات کسی نہ کسی فقیر کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے مذاق میں ساس سے کہا کہ میں بڑا پہنچا ہوا پیر ہوں، تو وہ بولی بتاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میں نے تکا لگا کر بتایا تو وہ کافی حیران ہوئی اور خوشی سے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میری ساس کی حرکت نے مجھے کافی حیران کر دیا تھا۔ میں حیرانی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں نے تو محض ایک مذاق کیا تھا، مگر میری ساس تو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ اس روز میں اپنے گھر آ گیا اور اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا، تو میری بیوی نے بتایا کہ میری اماں کو پیروں فقیروں پر بہت یقین ہے، وہ ان کو بہت مانتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنی بیوی کو لے کر اس کے میکے گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب محلے والے مجھے روک کر میرے ہاتھ چومنے لگے۔ کوئی مجھ سے سر پر پیار لینے لگا۔ میں حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے بھی کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اتنا موقع ہی نہ دیا کہ میں ان سے کچھ سوال کر سکوں، ان سے پوچھ سکوں کہ وہ یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ میں جہاں جاتا سب بھاگتے ہوئے میری طرف آتے۔ بہت مشکل سے میں اپنے سسرال پہنچا۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی۔ اب تو میں اس بات سے اسے چھوڑ چکا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پورا محلہ میرے ہاتھ چوم رہا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میری ساس خوشی سے مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور ایک تخت پر بٹھا دیا جو بہت خوبصورت تھا۔ کہنے لگی یہ میں نے صرف آپ کے لیے بنایا ہے۔ میرے تو نصیب ہی بہت اچھے ہیں کہ میرے گھر میں آپ جیسی ہستی آئی ہے۔ اب یقیناً میرے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں حیرت کی انتہا پر تھا۔ میں تو اپنا مذاق بھی بھول چکا تھا۔ حیران ہونا تو بنتا تھا۔ میں نے ساس سے کہا آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں جہاں سب لوگ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں نے ساس سے اس سب کی وجہ پوچھی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی کہ آپ تو پیر ہیں، آپ تو سب کے مسئلے حل کر دیں گے۔ آپ مجھے بھی بتائیں گے کہ میں اپنے گھر کے لیے کیا کروں جو میری باقی چاروں بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں اور میرے گھر کا گزر بسر بھی اچھا ہو جائے۔ کوئی پڑھائی یا کوئی بھی تعویذ وغیرہ یا دم وغیرہ کرنا ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ میرے دماغ میں ایک دم جھماکا سا ہوا۔ مجھے اپنا کیا ہوا مذاق یاد آ گیا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں۔ مگر میری ساس کہنے لگی کہ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے جو آپ پیر فقیر ہو کر بھی اپنے آپ کو عام سا انسان سمجھ رہے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا پیر فقیر کوئی خاص انسان ہوتے ہیں یا آسمان سے ڈائریکٹ زمین پر آتے ہیں؟ وہ بھی تو عام سے انسان ہی ہوتے ہیں۔ میری ساس نے پورے محلے کی عورتوں میں مجھے مشہور کر دیا تھا کہ میں پیر ہوں۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ میں نے تو اپنے محلے والوں کو بھی بتا دیا ہے کہ تم پیر ہو۔ اب مجھے سمجھ آیا محلے والوں کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں تھا، ہر کوئی میرے ہاتھ کیوں چوم رہا تھا اور دعاؤں کا کیوں کہہ رہا تھا۔ میری ساس کہنے لگی کہ اگر تم روزانہ یہاں پر آ جاؤ اور محلے والوں کے مسئلے حل کر دو تو تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ پہل تو میں نے ساس کو منع کرنا چاہا، مگر پھر میری دلچسپی مزید بڑھتی گئی۔ میں نے ساس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں روزانہ آپ کے پاس آ جایا کروں گا۔ آپ محلے والوں کو بتا دیں کہ پیر صاحب روز آیا کریں گے۔ میری ساس تو خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اب میں ہر روز اپنی ساس کے گھر جاتا اور اب روزانہ محلے کی عورتیں مجھ سے تعویذ لینے کے لیے آتی تھیں۔ سب راضی تھیں، سب مجھ پر یقین بھی کرنے لگی تھیں۔ اب تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی میرے پاس اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کر آ جاتا اور کہتا کہ ہم نے تو آپ پر یقین کر لیا ہے۔ کبھی کوئی کسی کا گھر تباہ کرنے کے لیے آتا تو کوئی اپنی بیٹی کا نام بنوانے کے لیے، سسرال والوں کو پاگل کرنے کے لیے آتے۔ میں ان کی تصویریں منگاتا اور ان پر کراس کا نشان لگا کر کہہ دیتا کہ اب جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ میں اکثر آنے والے لوگوں سے پوچھتا کہ جس کے لیے وہ آئے ہیں ان کو دور کرنا ہے یا پاس۔ ایک دن ایک لڑکی حاملہ ہونے کی تعویذ لینے آئی تو میں نے جعلی تعویذ بنا ڈالی۔ میں کون سا حقیقت میں پیر تھا؟ سوچا کہ اگر اس کو حمل نہ بھی ہوا تو کہہ دوں گا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اب اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔
اسی تسلی کے ساتھ میں نے اسے تعویذ دے دیا اور وہ بھی خوشی خوشی اسے پہن کر چلی گئی۔ میں نے اس کے ساتھ اسے کچھ تدابیر بتائیں، کچھ پرہیز بتائی، لیکن روح فنا ہو گئی جب وہ اگلے دن خوشی خوشی مٹھائی لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کا تعویذ تو کام کر گیا ہے، میں حاملہ ہوں۔ میں حیران رہ گیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک ہی روز میں حمل کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ وہ لڑکی تو وہاں سے چلی گئی، مگر میں کچھ دن حیرت میں ہی رہا۔ وقت گزرتا گیا، اب ہر دوسرے روز میرے پاس لڑکیاں حاملہ ہونے کے لیے تعویذ لینے آتی۔ میں ان کو تعویذ بنا دیتا تو وہ حاملہ ہو جاتی۔ میں اس بات سے پورے محلے میں مشہور ہو گیا تھا۔ اب لوگ اپنے مسئلے کم لے کر آتے اور شادی شدہ لڑکیاں حاملہ ہونے کے لیے میرے پاس زیادہ آتی تھی۔ وقت اچھا گزر رہا تھا، کمائی بھی اچھی ہو جاتی تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ مجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے میں اس سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ میں تو خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ اب تو میں مکمل اعتماد سے شادی شدہ عورتوں کو تعویذ بنا کر دیا کرتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن برا وقت کب آ جائے یہ کچھ معلوم نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ برے لوگوں کی رسی جب دراز کرنے پر آتا ہے تو بہت دراز کر دیتا ہے، مگر جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو انہیں بچنے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا، اور نہ ہی ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، نہ انہیں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ انہیں تو بس پھر اس وقت کا سامنا کرنا ہوتا ہے جو وہ کاٹ کر آتے ہیں۔ برائی کرتے وقت انسان اپنی آخرت نہ جانے کیوں بھول جاتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ جب انسان مرنا بھول جائے تو ہر اچھے برے کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ اس کے لیے بس وہی سب کچھ ہوتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے، باقی سب تو اسے کھیل تماشا ہی لگتے ہیں۔ پھر انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان پر کبھی برا وقت آئے گا ہی نہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اگر برائی کرتے وقت آپ کے ساتھ بدلے میں کچھ برا نہیں ہو رہا تو خدا کے عذاب سے ڈر جاؤ، کیونکہ بہت جلد خدا تمہارا ہی کھیل، تمہاری ہی چال تم پر چل دے گا، اور بے شک وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ میری ابھی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک روز میری بیوی مجھے کہنے لگی کہ تم سب عورتوں کو حاملہ ہونے کے لیے تعویذ دیتے ہو، تو کیوں نہ ہم اپنی بھی اولاد کر لیں؟ میں بھی اس کی بات پر متفق تھا کہ اگر میرے تعویذ چل رہے ہیں تو کیوں نہ میں اپنی بیوی کو بھی تعویذ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، چھوٹا موٹا تعویذ بنا کر اپنی بیوی کو بھی دے دیا، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ روز بعد وہ بھی حاملہ ہو گئی۔ اب تو جیسے مجھے خود پر غرور سا ہو گیا تھا۔ میں کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتا، بس خود کو ہی سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ وقت اور حالات کیسے بدلتے ہیں یہ میں بہت اچھے سے جان گیا تھا، لیکن برائی زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ برائی کا اختتام ہو ہی جاتا ہے، اور یہ اس روز مجھے علم ہوا جس روز میری برائی کا اختتام ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد اور اپنے مال سے آزمایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ میں بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ میرا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا، جوان کیا۔ اب تو میں اس کی شادی کرنے والا تھا، وہ بھی اس کی پسند سے، مگر جس روز اس کی بارات تھی اسی روز اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہو گیا۔ جب کسی باپ کا جوان بیٹا چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جائے تو وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ میرا بیٹا بالکل بے بس اور لاچار ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی لاچاری دیکھ کر رونا آتا، مگر میں اس کے سامنے رو بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی دیوانوں کی طرح مجھ سے کہتی کہ خدا را اس کا علاج کرو، اس پر تعویذ ہوئے ہیں تبھی اس کا یہ حال ہے۔ مگر میں جانتا تھا لوگوں کے گھر خراب کرنے، ان میں فساد ڈلوانے اور ان کو تباہ کرنے کی سزا یہی ہونی تھی جو مجھے مل رہی ہے۔ میں اپنے گناہ یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیتا۔ میرا بیٹا بہت غمگین رہنے لگا تھا۔ اب تو حالات یہ تھے کہ اس کی تکلیف دیکھ کر میں بھی رب سے دعائیں کرتا تھا کہ رب اس کو پردہ دے دے۔ لیکن جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو اس کی معافی اتنی جلدی تو نہیں ملے گی، اس بات کا ہمیں بخوبی اندازہ ہونا چاہیے۔ میں بھی تڑپ تڑپ کر اپنے بیٹے کی موت کی دعائیں کرتا کیونکہ وہ اس قدر اذیت میں تھا، مگر کبھی کبھار تکلیفوں کا اختتام نہیں ہوتا، کبھی کبھار پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، کئی کہانیوں کا اختتام خوشیوں پر نہیں ہوتا، دکھ زندگی بھر کے لیے دیے گئے ہوتے ہیں۔
मेरी बीवी की मौत अपने बेटे के अपाहज होने पर ही हो गई थी। अब मैं अकेला अपने बेटे की देखभाल कर रहा था। मैं अपने आस्ताने पर ही बैठा हुआ था जब एक औरत कुछ पुलिस एहलकार लेकर मेरे आस्ताने पर आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया कि ये जाली पीर लोगों को गुमराह कर रहा है। मुझे जेल हो गई। मेरा बेटा किस हालत में रह रहा था मैं नहीं जानता था। मुझे जेल 3 सालों के लिए हुई थी। मैंने 3 सालों में एक एक पल मर मर कर गुजारा था। 3 साल बाद जब मैं रिहा हुआ तो मैं सीधा अपने घर की तरफ भागा, मगर वहां तो जैसे तूफान मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जैसे ही घर के अंदर गया, वहां मेरा बेटा लावारिसों की तरह पड़ा था। उसके वजूद के कुछ हिस्सों पर कीड़े चल रहे थे जो मुझसे देखे नहीं जा सके। मेरा बेटा मुझे देखते ही अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगा और मुझे अपने पास आने का इशारा करने लगा। मैं जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास गया, मगर उसके अल्फाज सुनकर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं जी कर भी मर चुका था। उसके अल्फाज ने मुझे मार दिया था। जब मेरे लख्ते जिगर ने मुझे कहा कि खुदा तुम्हारी बख्शिश करे, खुदारा मुझे मार दो, मैं तुम्हें अपना कत्ल माफ कर दूंगा। मैं खुदा से दरखास्त करूंगा कि आपको माफ कर दिया जाए। उसके मुंह में जो भी आ रहा था वो मुझसे कहता जा रहा था और मैं अपनी जगह साकित बैठा सुन रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा बेटा है। कितना खूबसूरत जवान था। मुझे कैसी सजा मिली थी। मेरे बेटे के लिए तो ये आजमाइश थी और मेरे लिए ये एक सजा थी, मेरे गुनाहों की सजा। उस रोज एक सबक मिला था। किसी की जिंदगी बर्बाद करते वक्त अपनी खुशियों और अपने बारे में भी ख्याल रखना जरूरी है कि जो बो रहे हो काटना भी वही था। अच्छा करोगे तो अच्छे का सिला अच्छा ही मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरे का सिला बुरा मिलेगा।